اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کے اندر قرآنی عربی کورس جاری ہے۔ قرآن کے نور سے سینوں کو منور کرنے، قلب و روح کو تازہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ ہمزہ۔ یہ بڑی زبردست صورت ہے۔ یہ عادیات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، سورہ عادیات سے یہاں تک، اس کی بڑی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں اور بہت ربط زبردست ہے ان کا۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ وہ بیان کروں گا۔ ابھی ہم اس کی تلاوت سیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ تجوید کے قواعد کا اجرا بھی ہوگا، پھر ہم ترجمہ اور تفہیم کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ میرے پیچھے آپ کہیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یہ نون قطنی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہاں دو زیر ہوتی۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کو آگے ملا کے پڑھیں، اوپر لا لکھا ہے۔ ہمزۃ لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، ز اور ذ اس میں فرق کریں گے۔ ز میں آواز سخت ہے، ذال میں آواز زبان دانتوں سے لگ کے ادا ہوتی ہے اور نرم ہے۔ جمع مالا وعددہ، وقف کرتے ہوئے ہا کی چوٹ سینے پہ پڑنی چاہیے تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ اگر عددہ رک جائیں گے تو یہ ہائے مختفی بن جائے گی، وہ فارسی کا ہے، لیکن عربی کے اندر ہائے حفظ ہی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ عددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، ملا کے پڑھیں گے تو مد لمبی ہوگی، چونکہ چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ گیا، یعنی مد اصلی جو ہے وہ مد فری میں آ جائے گی۔ مالہ اخلدہ، کلا لینبذن، لینبذن، یہ دونوں غنّے برابر ہوں گے۔ فی الحطمہ، فی الحطمہ، یہاں آخر پہ اگرچہ ہا نہیں ہے، تا ہے، لیکن جب تا پر وقف کریں تو وہ ہا میں آواز دے گی۔ اب ایک سانس میں پوری آیت پڑھیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک، یہاں لمبی مد اور یہاں چھوٹی مد ہے۔ مل حطمہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ جب پڑھیں گے تو لفظ اللہ کی لام موٹی ہوگی کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے، زیر ہوتی تو باریک ہوتی۔
التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. یہ ذرا مشکل لفظ ہے کیونکہ تا اور تو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق کرنا ہے آواز میں. تا کی آواز باریک اور تو کی آواز موٹی آئے. تطلع على الأفئدة. ایک اور مشکل ہے کہ عین کے بعد حمزہ پڑھنا ہے، دونوں کا مخرج خلق ہے، تو ایک کو گلے سے اور ایک کو سینے سے ادا کرنا ہے. تو بہرحال اس کی مشق کرنا ہوگی. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. یہاں شبہ ہے کہ کہیں عین نہ پڑی جائے. افئدہ. انہا علیہم مؤصدہ. صدہ. صو میں آواز سخت اور موٹی ہوگی، سین نہیں پڑھیں گے. مؤصدہ. جھٹکا دے کے حمزہ کو پڑھ رہے ہیں ہم. اگر مؤصدہ پڑھ لیں حرج نہیں ہے، اس کی تخفیف بھی ہو سکتی ہے. فی عمد ممددہ. میم پر شاد آ گئی تو غنہ ہوا. یہ اس کی مشق ہے. کچھ تجوید کے قواعد میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، اگرچہ میں نے موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں، لیکن کل جیسے ہم نے اجرا کیا تھا کہ ہر چیز کو ہم ایک قسم کا روین کے انداز میں لے کے چل رہے ہیں. بتا سکتے ہیں کہ ویل اس کے اندر کیا قاعدہ ہے؟ لین ہے. شاباش. لین کیا ہوتی ہے؟ مڑتی. لین کا معنی مڑ جانا، نرم ہو جانا. تو اس میں آواز موڑ کھا جاتی ہے. وجہ کہ یا کی آواز نیچے، زبر کی آواز اوپر ہوتی ہے. آواز پہلے زبر کی اوپر جائے گی پھر نیچے جائے گی. وائی وائی مڑ گئی. ایسی یا کو یا لین کہتے ہیں جس کے پیچھے زبر ہو، یا ساکنہ ہو پہلے زبر ہو. ویللی اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد لام آ گئی. یہ وہ اس کو اخفا نہیں، اخفا نہیں، اس کو ادغام ادغام ہو رہا ہے. ادغام ہو رہا ہے یعنی آواز اس کے اندر مرج ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے اور مکمل ہو رہی ہے. اب نون کی آواز جو تنوین پڑھتے ہوئے، جو پیش پڑھتے ہوئے آنی چاہیے، وہ ختم ہوگی. نون ساری کی ساری لام میں مدغم ہو گئی ہے، اس لیے ساری کا ساری کو کہتے ہیں تام، تمام، یعنی ادغام تام ہو گیا. لومزہ تلو اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہے. کون سا؟ تام. ایک ایک ناقص اس میں آواز آتی ہے نون کی، جس میں آواز نہیں آتی وہ ہے تام. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تین الذی. تین الذی بیچ میں نون آ رہا ہے، نون کو پڑھ رہے ہیں ہم تلذی نہیں پڑھ رہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس پر بھی ادغام ہوتا ہمزہ تن لمزہ تلذی، لیکن کہتے ہیں نہیں، یہاں اس کو آپ تنوین کو پڑھیں گے. اب تنوین کو پڑھنے کے لیے چاہیے کہ ہم تنوین کو پہلے لفظوں میں لکھیں، نون بنا دیں، پھر نون کے نیچے زیر دے کے آگے ملا دیں. تو اس کو کہتے ہیں نون قطنی. نون یہاں نون قطنی ہو رہی ہے، یعنی تنوین نون کی شکل میں آ کے کپاس کے پمبے کی طرح بن گئی ہے. زی پہ کیا ہو رہا ہے؟ الذی پہ یا مدہ ہے. کسے کہتے ہیں یا مدہ؟ زیر کے ساتھ زیر کے بعد یا ساکن آ جائے یا یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. بیٹا آپ کا تو کورس زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی بھر آپ انشاءاللہ اپنے دوستوں کو سکھانا ہے. ہاں اسی طرح پہلے تجوید اس طرح پڑھی تھی آپ نے؟ ہاں. اب پہلے تھی کہ قاری صاحب نے آپ کو پڑھ کے مشق کروا دی اور آپ کی عادت ہو گئی. اب آپ کو فارمولے اور قوانین سکھائے جا رہے ہیں. یہ علم ہے، ٹھیک ہے. اس علم کے آنے کے بعد پھر اٹکل نہیں ہوگا بلکہ پختہ بات ہوگی دلیل کے ساتھ. جی 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 ہوتا ہے. اس سے نہیں، ڈنڈے کے ساتھ. اچھا یہاں بتا سکتے ہیں کہ معلوم اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کیا ناقص ہو رہا ہے؟
ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہو، مل جانا، داخل ہو جانا. اس میں کون کس میں داخل ہو رہا ہے؟ نون واو تنوین کی نون واو میں داخل ہو رہی ہے. ایک ہوتی ہے نون لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں یہ آ رہی نون لکھی ہوئی. ایک ہے نون دو زبر کی زیر اور پیش کی شکل میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نون تنوین. تو یہ جو نون تنوین ہے یہ واو کے اندر شامل اور داخل ہو گئی ہے، البتہ آواز دے رہی ہے لاؤں. اگر ہوتا لوا تو اس کا مطلب تام، یہاں تام نہیں کرتے، لاؤں پڑھیں گے بھی اور شامل بھی کریں گے. ادغام ناقص کہتے ہیں. عددہ، یہاں وقف کا کیا اصول ہے؟ وقف کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب زبر زیر پیش آ جائے آخر پہ، اور یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، اس پہ جب رکیں تو ساکن کیا جاتا ہے. ہاں اگر دو زبر کے بعد تا نہ ہو، دو زبر تا پر نہ ہو، جیسے یہاں، تو یہاں یہ آ رہا ہے، یہاں تو ہا کی آواز، یہاں خیر اس کی مثال ہی نہیں ہے دو زبر والی، چلیں بعد میں کریں گے اس کو. یحسب ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے. غنہ کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ کس پر شد ہے؟ نون پر تشدید. ہاں، ہر ایک حرف پر شد ہو تو غنہ نہیں ہوتا، نون پر ہو یا میم پر ہو، ٹھیک ہے، پھر غنہ ہوگا. یا یمون میں سے کوئی یا میم واو نون آ جائے اور اس سے پہلے تنوین ہو تو پھر غنہ ہوتا ہے. یہاں بتا سکتے ہیں مالا، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ مالا اس میں مد ہے، مد آ رہی ہے. کون سی مد، اصلی یا فرعی؟ یہ چھوٹی مد. اصلی، چھوٹی مد کو اصلی مد کہتے ہیں، اور جو آگے لمبی ہو جاتی ہے حمزہ آنے سے اسے فرعی کہتے ہیں، یعنی شاخ. اصلی من جڑ اور فرع کا معنی ہے شاخ. تو اصل تو اصلی ہوتی ہے، تو شاخ کو کاٹ بھی دیں تو پھر شاخیں نکل آتی ہیں. اخلدہ، اچھا، کلا لیمبا، یمبا پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہونا غنہ ایک ہو رہا ہے، اور لین ہے. یمبا لین تو ہوتی ہے یا ساکنت یا واو ساکنت. ہاں مڑ نہیں. میم کیا کس چیز کی علامت ہے؟ چلے میم کتنی آپ نے نئی اصطلاح کر دی ہے، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے جیسے انہوں نے کتنی ہے اسی طرح یہ بھی تو چھوٹی سی کتنی ہی ہے نا جی. نہیں، ادغام نہیں ہو رہا. یہاں نون کی آواز میم میں بدل رہی ہے کیونکہ آگے با آ گئی. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کی آواز میم میں بدل جائے گی، پھر نون نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، دونوں ہونٹ بند ہو جائیں گے. یمبا، یمبا، اس کو کہتے ہیں اقلاب، اقلاب یعنی یہ بدل گئی. اقلاب میں نے بدلنا. اچھا جی، آج میرا خیال ہے آج اتنی کافی ہے، ٹھیک ہے. تجوید کے قواعد خاصے ریوائز ہو گئے ہیں، دوہرا لی. اب آپ دو دو ساتھی ہو کے اس کی تلاوت ایک دوسرے سے سن لیں، اور ہو سکے تو جو باقی حصہ ہے اس میں کچھ قواعد کا اجرا بھی کر لیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی.